الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ معزز و محترم ناظرین، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور حضور علیہ السلام کو امتی بنایا۔ آپ علیہ السلام کے مبارک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ آج 18 ذوالحجۃ الحرام ہے اور اسلام کے تیسرے خلیفہ عظیم الشان صحابی، کمال کے صحابی حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے۔ اس سلسلے میں یہ تقریب سعید کا انعقاد ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ حضرت کا صدقہ ہمیں آپ کے لطف و کرم سے مالا مال فرمائے اور آپ کی حیا کا صدقہ ہمیں بھی حیا نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی عظیم صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ چوتھے نمبر پہ اسلام لانے والے شخص ہیں۔ نمبر 1 حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ، پھر حضرت سیدنا زید بن حارثہ، اور جو چوتھے نمبر پہ شخصیت ہے جو اسلام لے کے ہے وہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ داماد رسول بھی ہیں، کہ آپ کی جو صاحبزادی ہے، آپ علیہ السلام کی صاحبزادی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئے۔ حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا گیا، اور بدر کے دن آپ اس دنیا سے تشریف لے گئی تو اس غم میں آپ رونے لگ گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے عثمان روتے کیوں؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، اے اللہ کے رسول روتا اس لیے ہوں کہ آپ کی دامادی کا جو مجھے شرف حاصل تھا اس سے محروم ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دیکھو جبریل آ گئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام دیا ہے کہ اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح عثمان غنی سے کرو، اور سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی سے کیا گیا۔ کائنات میں، پوری دنیا میں، تمام لوگوں میں، تمام انسانیت میں حضرت سیدنا عثمان غنی وہ واحد ذات ہیں جن کی زوجیت میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ 2 بیٹیاں، یہ واحد آپ کو شرف حاصل ہے، کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاصہ ہے، اسی وجہ کر کے آپ کو ذوالنورین بھی کہتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں، اور آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے، آپ سے پوچھے گے کہ عثمان بن عفان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عثمان بن عفان وہ شخصیت ہے جن کو آسمانوں پر ذوالنورین کہا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی صاحبزادیوں کی وجہ سے آپ کو نور کہا جاتا ہے۔ تو آپ کی صاحبزادیاں نور ہوئیں تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو بدرجہ اولا نور ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام کا نور ثابت کرنا یہ احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ آسمانوں میں آپ کی صاحبزادیوں کو نور کہا جاتا ہے تو حضور علیہ السلام بھی نور ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی حیا والے، نہایت ہی شرم کرنے والے شخص تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پاکیزہ شخص ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ اسلام سے پہلے شراب کو جائز سمجھ کر پیتے تھے، زناکاری، قتل، ڈاکہ زنی، چوری یہ ایک جائز کیفیت کہی جاتی تھی اور ہر ایک ملوث تھا، مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ جس طرح اسلام لانے کے بعد پاکیزہ رہے گناہوں سے، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی ان تمام چیزوں سے پاکیزہ رہے۔ آپ نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی آپ نے زناکاری نہیں کی، کبھی آپ نے کسی کو چورا یا قتل وغیرہ کسی کا اس طرح کا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اسلام لانے سے پہلے بھی سب سے محفوظ رکھا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے،
ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام گھر میں جلوہ فرما تھے، سیدتنا عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس موجود تھی، آپ کی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا ہوا تھا، تو کسی نے اجازت چاہی تو پتہ چلا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا آ جائے، آپ سے گفتگو ہوئی، آپ تشریف لے گئے، پھر دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون، تو کہا عمر، کہا آنے دیجیے، آپ تشریف لائے اور پوچھا گیا، پھر اس کے بعد آپ بھی تشریف لے گئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ تیسری مرتبہ جب دروازے پر دستک ہوئی تو پوچھا گیا کون ہے، کہا عثمان ہے، فرمایا دو منٹ اسے روکے، اسے ٹھہرے رکھنے دیں، اندر نہیں آنے دیں۔ آپ سیدھے ہوئے، بیٹھ گئے، اٹھ کر آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے پنڈلی مبارک پر کپڑا ڈالا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پھر عثمان کو بلایا، گفتگو ہوئی، وہ چلے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے کہ میرے بابا آئے، آپ لیٹے رہے، پنڈلی مبارک بھی آپ کی ظاہر رہی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی کیفیت میں رہے، مگر عثمان جب آئے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آپ نے اپنی پنڈلی مبارک کو بھی چھپا لیا اور اس پر کپڑا ڈال دیا، تو پھر وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے ملائکہ حیا کریں؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی حیا والے تھے۔ ایک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، حلیۃ الاولیاء میں ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، میری ساری امت میں سے سب سے زیادہ باحیا عثمان بن عفان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ حیا کے حوالے سے بھی کمال تھے۔ سخاوت کی بات کریں تو آپ کا نام عثمان غنی ہے۔ اسلام کو جب جب ضرورت پڑی آپ نے اسلام کے لیے اپنے مال کو، اپنی جان کو ہمیشہ آگے آگے رکھا۔ ذات العسرہ کے دن اور غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیسے کیفیت ہے کہ تم اسلام کے لیے کیا مدد کرو گے، کون ہے جو اسلام کی مدد کرے گا اس غزوے کے لیے، تو حضرت سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے، فرمایا عرض کیا اللہ کے رسول میں میری طرف سے 100 اونٹ بما ساز و سامان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ تشریف فرما ہو گئے، پھر حضور علیہ السلام نے پھر ذہن سازی کی تو حضرت سیدنا عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے اور عرض گزار اللہ کے رسول 200 اونٹ میری طرف سے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی مدد کے لیے ہمہ وقت جو ہے تیار رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے 7 والا پلاٹ، 7 والی زمین چاہیے، کون ہے جو اس زمین کو خرید کر اسلام کے لیے وقف کرے اور اس کے لیے میری طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور وہ بقعہ، وہ پورا ٹکڑا زمین کا خرید کر مسجد نبوی کے وقف کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی مبارک زبان سے جنت کی بشارت آپ کو ملی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ان 10 صحابہ کرام میں سے بھی ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فلانی جگہ بڑی اچھی ہے، مجھے بڑی پسند آئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھنے کے لیے گئے کہ کتنی اچھی کون سی جگہ ہے جو حضور علیہ السلام کو پسند آئی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی صرف دیکھنے کے لیے نہیں گئے بلکہ آپ خرید کر آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں دیکھنے گیا، جگہ اچھی لگی، میں خرید کے بھی آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے صرف دیکھنے کا کہا تھا۔ کہا حضور جو چیز آپ کو پسند آ جائے کسی غیر مسلم کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری زمین خریدی اور اسلام کو وقف کر دی۔ آج جو جنت البقیع ہے وہ وہی جگہ ہے جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر وقف کر دی، اور رہتی دنیا تک جو لوگ بھی وہاں مدفون ہوں گے سب کو ایصال ثواب، سب کا جو نیکیاں ہیں وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نیک اعمال میں درج ہوتی رہے گی۔ آپ کی سیرت تمام لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے، مردوں کے لیے بھی ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ سے سیکھنا، آپ کی سخاوت سے سیکھنا، آپ کی حیا سے سیکھنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے اسلام لایا ہوں اب تک میں نے کبھی بھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، یہ حیا ہے۔
آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال سے زائد آپ نے حکومت کی۔ آپ کی حکومت میں آپ کی جو فتوحات ہیں وہ کثیر ہیں۔ طرابلس، مراکش، کابل، بلوچستان اور دور دراز تک آپ کی فتوحات ہیں، آپ نے علاقے فتح کیے۔ تو جس طرح آپ کی حکومت بڑھتی گئی تو آپ کے جو دشمن تھے، منافقین ہیں، ان کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین نے ایک ٹولہ بنا کے آپ کو معاذ اللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 2000 کے قریب لوگ تھے جو ایک ساتھ آپ کے دارالخلافہ میں آئے اور آپ کے جو گھر کا ہے وہ محاصرہ کر لیا۔ 40 روز تک محاصرہ رکھا گیا۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو کنویں خرید کے پانی دیا، مگر 40 روز تک آپ کو کھانا بھی نہیں پہنچایا گیا اور نہ ہی آپ کو پانی پینے دیا گیا، پانی پہنچایا گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ 2000 سے بھی زائد غلام آپ کے اندر موجود تھے۔ بار بار اجازت چاہتے ہیں، حضور حکم فرمائے ہم ان کو کاٹ کے رکھ دیں، ختم کر دیں، مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ نہیں نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے خون ریزی ہو۔ اگر خون ریزی ہو بھی گئی پھر بھی شہید تو میں نے ہونا ہی ہے، دنیا سے تو جانا ہی ہے۔ اگر جانا ہی ہے تو بغیر خون ریزی کے چلا جاؤں۔ اور یہ بشارت تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دی۔ جس دن آپ کی شہادت ہوئی اس دن آپ کا روزہ تھا، تو اس دن خواب میں آتے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے عثمان، اگر تم چاہو تو ان مخالفین اور ان منافقین کے مقابلے میں ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، اور اگر چاہو تو آج کا روزہ ہمارے پاس افطار کرو۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان بلوائیوں نے، ان ظالموں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 18 ذی الحجۃ الحرام کو آپ کے گھر میں، آپ کے محل میں آپ کو شہید کر دیا روزے کی حالت میں، اور وہ وقت تھا وقت عصر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ روزہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس جا کر افطار کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کا صدقہ تمام نوجوانوں کو، تمام مسلمانوں کو حیا کا پیکر بنائے، اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔